صلح حدیبیہ کی آخری تفصیلات بیان ہوئی تھیں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سن 6 ہجری ہے، ہجرت کا 6واں سال ہے۔ ہجرت کے اور اس کے جو اثرات تھے اس صلح حدیبیہ کے، ان میں سب سے نمایاں بات یہ تھی کہ مسلمانوں کے لیے ایک امن کا معاہدہ ہو جانے کی وجہ سے قریش سے دعوت کا رستہ کھل گیا تھا، اور ہر سطح کے اوپر دعوت کا عمل جو ہے وہ چلنا شروع ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعوتی خطوط روانہ فرمائے بادشاہوں کو، اس زمانے کے جتنے بادشاہ تھے، جیسے روم کے بادشاہ، جس کو نام تو اس کا مقوقس تھا، اس کو کہا جاتا تھا قیصر اس کا لقب تھا۔ مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا، لفظ سے یاد آیا کہ مسلمانوں میں یہ نام کہاں سے آیا ہے، کہ بہت سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے نام قیصر رکھا جاتا ہے، تو اس غیر مسلم بادشاہ کا نام ہے، تو یہ نام پتہ نہیں مسلمانوں نے کب سے رکھنا شروع کیا ہے۔ اس کے بعد قیصر تو چھوڑے، قیصر نے تو پھر آپ کے نام مبارک کے ساتھ بڑے احترام کا معاملہ کیا تھا۔ آپ کے نام مبارک کی جو بدترین گستاخی کی تھی وہ فارس کے بادشاہ کسریٰ نے کی تھی، جس کا نام پرویز تھا۔ یہ پرویز نام بھی مسلمانوں میں رکھا جاتا ہے کہ وہ شخص تھا پرویز جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک چاک کیا تھا، اور اس کے اس عمل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مزق اللہ ملکہم، اللہ تعالیٰ جیسے اس نے میرا خط پھاڑا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو ایسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اور ویسے ہی ہوا۔ تو کسریٰ کے نام بھی خط آپ نے بھیجا، اور آپ نے خط جو ہے وہ مصر کے بادشاہ کے نام بھی بھیجا، اور غسان کے بادشاہ کے نام بھی، یمن بھی، بحرین کے بادشاہ کے نام بھی، نجاشی حبشہ کے جو تھے ان کے نام بھی، مختلف صحابہ کو رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ نے یہ ذمہ داری دی کہ یہ خط کسی کو ایک طرف کسی کو دوسری طرف بھیجا اس کے ذریعے سے۔ تو یہ 6 ہجری کا اختتام ہے، یا بعض سیرت نگاروں کے نزدیک 7 ہجری کا آغاز ہے جب یہ خطوط بھیجے گئے۔ جو خط آپ نے مقوقس جو تھا، یہ مصر کا بادشاہ تھا، میں نے شاید قیصر کا نام بتایا، مقوقس، قیصر کا نام جو تھا وہ ہرقل تھا، ہرقل۔ تو آپ نے جو نام مبارک قیصر کے نام بھیجا، اس کو لے کر گئے مشہور صحابی ہیں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ، وہ لے کر گئے، اور اس وقت ایسا ہوا تھا کہ آپ کو شاید پتہ ہوگا اس بات کا کہ روم اور فارس کے درمیان، یہ دنیا کی 2 اس زمانے کی بڑی سپر پاور سمجھی جاتی تھی، تو ان کے درمیان جنگ رہتی تھی۔ اسی زمانے میں ان رومیوں نے ہرقل، جن کے بادشاہ کا نام تھا قیصر، جس کا لقب تھا، جس کو کہا جاتا تھا، یعنی ہر بادشاہ قیصر کے لقب کے ساتھ جو ہے وہ تخت نشین ہوتا تھا، جیسے کہ فارس کا ہر بادشاہ جو ہے وہ کسریٰ کے لقب کے ساتھ، اور حبشہ کا ہر بادشاہ جو تھا وہ نجاشی کے لقب کے ساتھ تخت نشین ہوتا تھا، اپنے اپنے نام الگ ہوتے تھے اس کے علاوہ۔ تو ان کو فارس پر فتح ملی تھی اسی زمانے میں رومیوں کو، اور رومیوں کی فتح پر مسلمان خوش ہوا کرتے تھے، اس لیے کہ رومی جو تھے یہ اہل کتاب تھے، عیسائی تھے، اور جو فارس کے لوگ تھے یہ لوگ جو تھے آتش پرست تھے اور مجوس تھے۔ تو اس لیے جب یہ فتح اس کو ملی تو اس نے ایک منت مانی، ایک نظر مانی قیصر نے، اور وہ یہ تھی کہ میں حمص سے، جو شام کا ایک شہر ہے آج بھی اسی نام سے، پیدل بیت المقدس تک آؤں گا، اور یہ نظر ہوگی اس فتح کی خوشی کے اندر کہ ان کے اوپر فتح ملی۔ تو یہاں اس کے جب وہ بیت المقدس آیا تو حضرت دحیہ کلبی وہ خط لے کر آئے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ تھا، آپ کا خط تھا، قیصر کے نام تھا۔
دہیہ کلبی دربار میں آئے تو انہوں نے قیصر سے کہا کہ بادشاہ اے قیصر روم، مجھے اچھا ان کے دربار کی عجیب شان و شوکت ہوتی تھی اس زمانے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کی تربیت ایسی کی تھی، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نبوت کے وہ جلوے دیکھے تھے کہ وہ ان بادشاہوں کے دنیاوی جاہ و جلال سے بالکل متاثر نہیں ہوتے تھے، اور ان کے قلب کے اوپر اس کا بالکل کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. تو جب آئے تو انہوں نے کہا کہ قیصر سے کہا کہ میں اس ذات کا خط لے کر آیا ہوں، انہوں نے اپنے سفیر بنا کر مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے، جو آپ سے کہیں بہتر ہے. یعنی بادشاہ تو چونکہ اپنی عظمت کے خبت میں مبتلا ہوتے ہیں، تو کہا کہ وہ آپ سے کہیں بہتر ہے، اور جس ذات بابرکات نے پھر اس کو نبی بنا کر بھیجا ہے، یعنی اللہ جل شانہ نے، وہ تو سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے. تو میں آپ کے پاس خط لے کر آیا ہوں، میں آپ کے پاس جو کچھ لے کر آیا ہوں اگر اس کو آپ تواضع سے سنیں گے اور اخلاص سے اس کا جواب دیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، اور اگر آپ تواضع اور اخلاص کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو آپ کو اس سے فائدہ نہیں ہوگا، اور آپ کا جواب عادلانہ اور منصفانہ نہیں ہوگا اس دعوت کے جواب میں. تو اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ بتائیں کیا پیغام ہے. تو اس نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے، حضرت دہیہ کلبی نے قیصر سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے؟ کہتا ہے ہاں ہمیں پتہ عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے. تو کہا کہ میں آپ کو اس ذات کی طرف بلاتا ہوں جس ذات کے آگے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھتے تھے اور سجدہ کرتے تھے اور جھکتے تھے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی اصل میں یہ لوگ مشہور ہے کہ عیسائیوں نے نبیوں کی ذات کو ایسے بڑھایا ایسے طریقے کے ساتھ کہ خدا ان سے فراموش ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے بھی جو حقوق تھے عبادت کے، جھکنے کے، وہ سارے کے سارے عیسیٰ علیہ السلام کو دے دیے. اس لیے اب دیکھیں کہ دہیہ ان کو اللہ کا تعارف کس طریقے سے کرا رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے کرا رہے ہیں کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام جس کے سامنے جھکتے تھے، جس ذات کے آگے سجدہ کرتے تھے، میں اس ذات کا پیغام لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا، کہا کہ وہی سلسلہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور اس سے پہلے سے چلتا چلا آ رہا ہے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تشریف لائے ہیں، مبعوث ہوئے ہیں، ان کا خط ہے جو میں ان کی طرف سے بھیجا گیا آپ کو، جو میں لے کر آیا ہوں. تو دہیہ نے خط بڑھایا تو قیصر نے خط لیا، اور اس کے بعد اس نے آنکھوں سے لگایا، ان کو بوسہ دیا خط مبارک کو، اس کے بعد اس کو اپنے سر پہ رکھا عزت اور احترام کے ساتھ، اور پھر کہا کہ میں اس کا جواب آپ کو کل دوں گا. دہیہ کلبی سے کہا. دہیہ چلے گئے. قیصر بڑا ہوشیار بادشاہ تھا، اسلام قسمت میں نہیں تھا اس کی، لیکن آدمی بڑا ہوشیار تھا. اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ یہ جس جگہ سے آئے ہیں یہ لوگ، یعنی یہ خط جہاں سے آیا ہے اور جہاں سے یہ دہیہ کلبی آئے ہیں، اس علاقے کے کچھ لوگ یہاں اگر ہماری عملداری میں ہمارے ملک میں موجود ہوں تو ان کو لے آؤ، میں ان سے کچھ سوال و جواب کرنا چاہتا ہوں. درباریوں نے پتہ کیا تو قریش مکہ کا ایک وفد شام آیا ہوا تھا، یہ شام کا علاقہ تھا، اور عجیب اتفاق ہے کہ وہ وفد ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی قیادت میں آیا ہوا تھا، جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے بلکہ ابھی اسلام کے بدترین دشمن تھے. تو یہ لوگ گئے، ان کو جا کر کہا کہ آپ کو قیصر بلا رہے ہیں. تو ابو سفیان اور ان کے ساتھ جو کچھ اور قریشی آئے ہوئے تھے وہ آ گئے دربار میں قیصر کے. قیصر نے کہا تم میں سے بڑا کون ہے؟ انہوں نے کہا جی ابو سفیان ہمارے بڑے ہیں. ان کا ٹھیک ہے، ان کو آگے لے آئے. باقی لوگوں سے کہا کہ وہ پیچھے بیٹھ جائیں، اور کہا کہ میں ان سے کوئی سوال و جواب کروں گا، اگر یہ کوئی جھوٹ بولے آپ کے وفد کے سربراہ، باقی قریشیوں سے کہا، تو آپ اس کی تکذیب کر دینا، بتا دینا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ جو 8-10 سوالات ہیں جو قیصر نے ابو سفیان سے کیے ہیں رضی اللہ عنہ سے، یہ اس کی ہوشیاری، عقل مندی، سمجھداری کا بہت بڑا ثبوت ہے. وہ یہ اندازہ لگانا چاہ رہا تھا، دیکھیں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا ابھی تک، پہلا قاصد ان کا اس کے پاس آیا تھا. اب وہ یہ اندازہ لگانا چاہ رہا تھا کہ یہ واقعی نبی برحق ہیں یا نہیں ہیں. تو اس نے ابو سفیان سے کچھ اس کا مکالمہ ہوا،
اور وہ مکالمہ سیرت اور حدیث کی کتابوں کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ ابو سفیان سے اس نے پہلا سوال کیا قیصر نے کہ بتاؤ کہ یعنی تم میں مبعوث ہوئے ہیں تمہاری قوم میں سے کہ انہوں نے جن صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان کا نسب کیسا ہے، خاندان کیسا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ بہت اونچے نسب کے ہیں اور ہم میں ان سے زیادہ اونچا نسب کسی کا نہیں ہے۔ یعنی تو قریش کے ہیں، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کے ہیں، ابو سفیان تو بنو امیہ سے تھے، تو قریش کے اندر بنو ہاشم سب سے زیادہ اونچی شاخ سمجھی جاتی تھی، خانہ کعبہ کی تولیت ان کے پاس ہے، تو ان کا کہ ہم میں ان سے زیادہ اونچا نسب کسی کا نہیں ہے۔ تو پہلا سوال یہ تھا۔ پھر قیصر نے پوچھا کہ کیا ان کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے، کوئی ایسا بندہ ان کے خاندان میں؟ تو ان کا نہیں، بادشاہ کوئی نہیں گزرا اوپر۔ اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ ان کے جو پیروکار ہیں، جو لوگ اس پر ایمان لائے ہیں، یہ غریب ہیں یا مالدار ہیں؟ معاشرے کے مالدار لوگ ایمان لے کر آئے ہیں کہ معاشرے کے غریب لوگ ایمان لے کر آئے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ غریب غربا ایمان لے کر آئے۔ یہ وہی دور تھا، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا۔ تو اس نے پھر پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ ان کے پیروکار یہ ہر وقت گزرنے کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں یا کم ہوتے جا رہے ہیں؟ اس نے کہا روز بروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا قیصر نے کہ یہ بتاؤ کہ کیا کوئی بندہ جو ان پر ایمان لے آیا ہو، کیا کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جو ان پر ایمان لانے کے بعد پھر دوبارہ واپس اپنے سابقہ دین کی طرف آ گئے ہو، تم لوگوں کا جو دین ہے اس کی طرف آ گئے ہو؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا، جو ایک دفعہ ان کی طرف گیا ہے وہ پھر نہیں کہو گے، وہ واپس نہیں آیا کبھی۔ تو اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا کبھی انہوں نے اپنے عہد کی خلاف ورزی کی ہے؟ تو یاد رکھیں کہ صلح حدیبیہ ابھی چند مہینے پہلے ہوا ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ آج تک تو انہوں نے اپنے کسی عہد کی خلاف ورزی نہیں کی، ابھی ہمارا ان کے ساتھ ایک تازہ معاہدہ ہوا ہے اور اب اس کا ہمیں پتہ نہیں کہ آگے چل کر وہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ آج تک ویسے انہوں نے کوئی عہد کی خلاف ورزی نہیں کی۔ پھر ابو سفیان پھر قیصر نے پوچھا کہ کیا تمہاری ان سے کبھی لڑائی ہوئی ہے، جنگیں ہوئی ہیں تمہاری آپس میں؟ اس نے کہا ہاں جنگیں ہوئی ہیں، کیونکہ بدر ہو چکا تھا، احد ہو چکا تھا، خندق ہو چکا تھا۔ کہا کہ ہاں جنگیں تو ہوئی ہیں۔ تو اس نے کہا کیا نتیجہ نکلا اس کا؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ کبھی وہ جیتے ہیں کبھی ہم جیتے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ بدر وہ جیتے تو احد ہم جیتے، اور خندق جو تھا وہ تو ویسے ہی ڈرا ہو گیا تھا، برابر رہ گیا تھا۔ تو کہتے کبھی وہ جیتے کبھی ہم جیتے۔ تو اب قیصر نے پوچھا، دیکھیں پیغام پہلے وہ کیا کچھ اور پوچھتا رہا، اب اس نے پوچھا اب بتاؤ کہ وہ کہتے کیا ہیں۔ یعنی وہ پہلے قول کا اندازہ لگانے سے پہلے شخصیت کا اندازہ لگانا چاہ رہا تھا کہ جس کی بات کی جائے گی پہلے بتائے وہ بندہ کیسا ہے۔ یہ اصل اس کی ہوشیاری تھی۔ اس نے سب سے پہلے نہیں پوچھا کہ وہ کہتے کیا ہیں، کہ جو وہ کہتے ہیں مجھے پسند ہے یا نہیں ہے۔ اس نے پہلے ان کے جو قول سے پہلے اس کے پیچھے جو شخصیت کا عمل ہوتا ہے، اس سے پیچھے شخصیت کا جو وزن ہوتا ہے کہ وہ بات کہنے والا کس حد تک سچا ہو سکتا ہے، اس لیے اس نے یہ سوالات کیے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی کے ساتھ اس کو شریک نہ کرو، اور شرک کے وہ سارے مراسل، عبادت کے وہ سارے طریقے جو تمہارے آباء و اجداد نے رائج کیے تھے ان سب کو لگ چھوڑ دو۔ نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں، صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کہتے ہیں، یہ ان کا کام۔ تو قیصر نے، یہ آخری سوال تھا جو قیصر نے پیغام سنا۔ اب قیصر نے اپنے ترجمان سے، یہ ساری گفتگو ترجمان کے ذریعے ہو رہی تھی، قیصر نے اپنے ترجمان سے کہا کہ اب ان کو بتاؤ، جن صاحب یعنی ابو سفیان کو، کہ میں نے تم سے سب سے پہلا سوال نسب کے بارے میں کیا، اور وہ اس لیے کیا کہ اللہ جل شانہ اپنے نبیوں کو اونچے نسب کے اندر بھیجتے ہیں۔ تو میں اندازہ لگانا چاہ رہا تھا کہ نسب کیسا ہے، اور خاندان، نبیوں کے خاندان ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے کہ تم نے ذکر کیا۔ پھر میں نے تم سے پوچھا کہ کیا ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے، تم نے کہا کہ نہیں گزرا۔ یہ میں نے اس لیے پوچھا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے خاندان میں اوپر بادشاہت گزری ہو، اور اب زوال آ گیا ہو خاندان کو، تو ان کو اپنے خاندان کی عظمت رفتہ کو حاصل کرنے کا شوق ہوا ہو، بادشاہت کے امکانات نہ ہو تو نبوت کا دعویٰ کر دیا ہو کہ وہ بھی بادشاہت کے
آس پاس کی چیز سمجھی جاتی ہے. تو میں نے کہا کہ اگر کوئی بادشاہ گزرا ہے خاندان میں تو اس بات کا امکان ہو سکتا تھا، لیکن تم نے کہا کہ بادشاہ کوئی نہیں گزرا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ امکان بھی نہیں ہے. پھر میں نے تم سے پوچھا کہ کبھی انہوں نے جھوٹ بولا ہے؟ تم نے کہا کہ نہیں، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ جو بندہ مخلوق سے جھوٹ نہ بولتا ہو وہ خالق پر جھوٹ کیسے باندھ سکتا ہے کہ اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. جو انسانوں سے جھوٹ نہ بولتا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ اتنا بڑا جھوٹ کیسے باندھ سکتا ہے کہ اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اور اللہ نے اس کو نبی بنا کر نہ بھیجا ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر کہا کہ میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے پیروکار غریب ہیں یا مالدار ہیں؟ تو تم نے کہا کہ غریب ہیں. تو نبیوں کی سنت یہی رہی ہے کہ ہمیشہ ان کے اوپر پہلے غریب لوگ ایمان لے کر آتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ دوسرے لوگوں کی طرف بھی ان کے ہو جانے. ابتدا کمزوروں اور ضعیفوں سے نبیوں کی. اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اگر طاقتور لوگ، مالدار لوگ، منصب والے لوگ پہلے ایمان لے آئیں تو لوگ سمجھیں گے شاید اس دین کی دعوت کے اندر ان طاقتور لوگوں کی طاقت کا حصہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کمزوروں اور ضعیفوں کے اندر اس کو پہلے لے کر آتے ہیں اور ہر ایک کو پتہ چلتا ہے کہ یہ دین اپنی فطری طاقت کے ذریعے سے پھیل رہا ہے، افراد کی طاقت کے ذریعے سے نہیں پھیل رہا. افراد بیچارے تو سارے کمزور اور ضعیف ہیں، مالدار لوگ تو مقابلے پر اترے ہوئے ہوتے ہیں. اور آپ مکہ کی سوسائٹی میں آپ نے دیکھا بلال ایمان لے کر آئے ہیں، صہیب ایمان لے کر آئے ہیں اور عبداللہ بن مسعود ایمان لے کر آئے ہیں. کمزور لوگ سارے کے سارے، اور جو طاقتور لوگ ہیں معاشرے کے وہ تو ابو جہل ہیں. اس وقت عمر بن خطاب شروع میں نہیں آئے تھے. اس کے بعد خالد بن ولید ہیں، ان کے چچا ہیں، اور اس طرح دیگر لوگ تھے، بڑے بڑے عتبہ ہیں، شیبہ ہیں. یہ سارے کے سارے لوگ جو مکہ کے، ابو لہب تھے، ابو سفیان تھے، یہ مکہ کے معاشرے کے طاقتور لوگ تھے جن میں سے کوئی بھی ابتدا کے اندر ایمان نہیں لے کر آیا تھا. اس کے بعد تو اس نے کہا کہ یہ طریقہ بھی نبیوں کا ہے. پھر میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے پیروکار گھٹ رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں؟ تو تم نے کہا کہ بڑھ رہے ہیں. تو نبیوں کی دعوت ایسے ہی بتدریج بڑھتی ہے. پھر میں نے تم سے پوچھا کہ کوئی ان میں سے کبھی مرتد ہوا ہے، واپس گیا ہے اپنے پرانے دین کی طرف؟ تو تم نے کہا کہ کوئی نہیں گیا آج تک. اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ ان کا پیغام اتنا حق پر مبنی ہے کہ جس نے اس حق کی چاشنی کو ایک دفعہ چکھ لیا ہے وہ واپس دوبارہ تمہارے دین کی طرف نہیں گیا اور کسی صورت اس پر نہیں گیا. پھر میں نے تم سے پوچھا کہ انہوں نے کبھی بدعہدی کی ہے؟ تو تم نے کہا کہ نہیں، انہوں نے کبھی بدعہدی نہیں کی. تو نبیوں کی یہی شان ہوتی ہے، وہ بدعہد نہیں ہوتے، وہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے. پھر میں نے تم سے لڑائیوں کا پوچھا کہ تمہارے درمیان لڑائی ہوئی ہے؟ تو تم نے کہا کہ ہاں ہوئی ہے، اور اس کا نتیجہ کبھی وہ جیتتے ہیں، کبھی ہم جیتتے رہے. تو کہا کہ یہ اللہ کا معاملہ نبیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. نبیوں کو اللہ ان کے ساتھیوں کو جتوا کر ان کے حوصلے بلند کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ان کے ساتھ دوسرا معاملہ پیش آتا ہے، یعنی ان کو فتح نہیں ہوتی. وہ اس لیے نہیں ہوتی تاکہ ان کے لشکر میں کھرے اور کھوٹے کی تمیز ہو جائے. جو کھرے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ رہ جائیں، اور جو کھوٹے لوگ ہیں وہ اس شکست سے خوفزدہ ہو کر یا بددل ہو کر وہ بھاگ جائیں. یہ اللہ کا معاملہ نبیوں کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے. لیکن یاد رکھنا کہ اس کبھی شکست اور کبھی فتح کے باوجود انجام کار، آخر کار، بالآخر نبیوں کو فتح ہوتی ہے. یہ قیصر نے کہا ابو سفیان سے، کہ بالآخر فائنل راؤنڈ نبیوں کا ہوتا ہے اس کے اندر. پھر کہا کہ آخری بات کہ میں نے تم سے پوچھا کہ ان کا پیغام کیا ہے؟ تو تم نے جو مجھے باتیں بتائیں کہ وہ ایک اللہ کی پوجا کا کہتے ہیں اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کا کہتے ہیں اور نماز کا حکم دیتے ہیں، صلہ رحمی کا کہتے ہیں، پاک دامنی کا کہتے ہیں، تو یہ تو عین وہ چیزیں ہیں. اگر یہ باتیں صحیح ہیں جو تم کہہ رہے ہو کہ ان کا پیغام یہی ہے، تو پھر بلا شک و شبہ وہ اللہ کے نبی ہیں. اور یہ وہ شخص، وہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کیا کہ وہ عنقریب، یعنی تمہارا ملک تو تمہارا ملک ہے، وہ عنقریب اس جگہ کے بھی مالک ہوں گے جس جگہ پر میں اپنے دونوں پاؤں رکھ کر بیٹھا ہوں. یہ قیصر نے کہا وہ یہاں کے بھی مالک ہوں گے، اور مجھے ان سے ملنے کی بڑی تمنا ہے. قیصر نے کہا اگر میں ان کی خدمت میں پہنچ گیا تو ان کے پاؤں دھو کر پیوں گا، ان کے پاؤں دھو کر اس کا پاؤں دھلایا کروں گا. یہ کہہ کر اس نے خط جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا اس کو پورے مجمع کو پڑھ کے سنایا. تو جب خط پڑھا تو لوگوں میں شور مچ گیا، آوازیں آنے لگیں. تو اس نے کہا کہ ان سب لوگوں کو بھی باہر نکالو، قیصر نے کہا. اور ابو سفیان کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ مجھے اس دن بہت تعجب ہوا کہ جب قیصر کی یہ گفتگو میں نے سنی، اور جب اس نے یہ کہا کہ میرا ملک بھی وہ فتح کریں گے، میرے قدموں کی جو زمین ہے یہاں تک وہ آئیں گے،
تو میں نے دل میں سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو قیصر بھی ڈرتا ہے، قیصر ابھی سے خوفزدہ ہے ان سے۔ کہتے ہیں کہ مجھے اس دن حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حالانکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، فرماتے ہیں کہ مجھے اس دن یقین ہو گیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آ کر رہے گا، یہ اب پھیل کر رہے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے خود مجھے بھی اسلام کی توفیق عطا فرما دی۔ اچھا پھر یہ ہوا، اس کے بعد کیا ہوا کہ قیصر نے اپنے لوگوں کو جمع کیا جو اس کے درباری تھے اور جو اس کے خاص خاص لوگ تھے۔ دہیہ کلبی کو پھر بلایا اس نے اس دربار کے اندر اور کہا کہ ان لوگوں سے کہا کہ یہ خط آیا ہے، اور اس نے کہا کہ دروازے بند کر دو، قیصر نے کہا۔ تو دروازے بند کر دیے گئے۔ اس نے اپنے درباریوں سے، جس میں حکومت کے لوگ بھی تھے اور بڑے پادری بھی تھے، ان کو خط پڑھ کے سنایا اور کہا کہ مجھے یقین ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، تو کیوں نہ ہم سب ان پر ایمان لے آئیں، اور اس سے ہماری دنیا بھی بچ جائے گی، سلطنت بھی بچ جائے گی، ریاست بھی بچ جائے گی اور آخرت بھی بچ جائے گی۔ اب جیسے ہی قیصر نے یہ کہا تو شور برپا کر دیا درباریوں نے اور پادریوں نے، اور باہر کی طرف بھاگے کہ جا کر پوری سلطنت کے اندر یہ آواز لگائیں کہ قیصر جو ہے وہ بے دین ہو گیا ہے اور قیصر نے جو ہے دین چھوڑ دیا، تو لوگ چڑھ دوڑیں گے شاہی محل پر اور قیصر کی تکہ بوٹی کر دیں گے۔ تو قیصر ہوشیار تھا، اس نے پہلے سے دروازے بند کرائے ہوئے تھے، تو باہر نہیں نکل سکے۔ اس نے کہا واپس آ جاؤ سارے، میں تم لوگوں کا امتحان لے رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ تم اپنے دین پر کتنے پکے ہو، تو مجھے اطمینان ہو گیا کہ تم لوگ اپنے دین پر پکے ہو، یہ بات میں نے ویسی کی تھی۔ تو لوگ دوبارہ مطمئن ہو گئے کہ ٹھیک ایسی بات ہوگی۔ پھر قیصر نے دہیہ کلبی کو بلایا اور ان سے کہا کہ خدا کی قسم میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ نبی مرسل ہے، ان کو اللہ نے بھیجا نبی بنا کر، لیکن اگر میں نے ایمان لایا ان کے اوپر تنہا اور میرے یہ درباری اور یہ پادری ایمان نہ لائے تو یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے، یہ مجھے قتل کر کے کسی اور شخص کو تخت پر بٹھا دیں گے۔ اس لیے اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو اس ہماری پوری سلطنت کا جو روم کا جو اسقف اعظم ہے، جس کو آج کل یہ لوگ پوپ کہتے ہیں، اس کو اسقف اعظم عرب کتابوں عربی کی سیرت کتابوں میں کہا جاتا ہے، تو کہا کہ جس کا نام دغاتر تھا، تو کہا کہ تم اس دغاتر کے پاس جاؤ جو سب سے بڑا پوپ ہے ہماری اس ریاست کا، اگر وہ ایمان لے آیا اور اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اس کے بعد پھر میرے لیے ایمان لانا آسان ہو جائے گا، پہلے مرلے پر وہ لے آئے تو سارے پادریوں کو، سارے مذہبی طبقے کو وہ سنبھال لے گا۔ تو حضرت دہیہ کلبی کہتے ہیں کہ میں گیا اور ان کے پاس اسی وہ جو اسقف اعظم تھا میں اس کے پاس گیا اور میں نے جا کر ان کو ساری بات بتائی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بھی کرایا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا میں نے جا کر اس کو دیا۔ اور کہتے ہیں یہ وہ جو اسقف اعظم تھا، جو پوپ تھا، اس نے سیاہ لباس پہنا ہوا تھا سر سے لے کر پاؤں تک۔ تو میری بات سننے کے بعد اس نے کہا کہ خدا کی قسم یہ وہی نبی مرسل ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں، اور یہ ہماری کتابوں میں ان کی جو صفات لکھی ہیں اور ہمارے پاس جو ان کی علامات لکھی ہیں، یہ ساری وہ ہیں جو تم نے بیان کی ہیں۔ یہ کہا اور وہ اپنے حجرے کے اندر چلا گیا، وہ جو اسقف اعظم تھا، اور حجرے میں جانے کے بعد اپنے سیاہ کپڑے اتارے اور سفید کپڑے پہنے، اور اس کے بعد اپنا عصا لے کر واپس آیا کنیسہ کے اندر، اور اس کے بعد اس نے آ کر ایک خطاب کیا۔ سارے جونیئر پادری جو تھے اس کے سارے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے کہا کہ اے گروہ روم، یا معشر الروم، احمد مجتبیٰ اس لیے کہا کہ انجیل وغیرہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ اسمہ احمد کے پاس سے، کہ احمد کے پاس سے، یعنی انجیل میں جن کا نام ہے کہ وہ آئیں گے اللہ کے آخری نبی بن کے، ان کے پاس سے میرے پاس خط آیا ہے، اس نے ہم کو اللہ کی طرف بلایا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور احمد مجتبیٰ اس کے پیغمبر اور اس کے رسول ہیں۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو سارے لوگ جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہ اس کے اوپر پل پڑے اور اس کو مار مار کر اس کو وہیں پر شہید کر دیا۔
شہید ہی ہو گیا کیونکہ اسلام لے آیا تھا، 1 منٹ پہلے تو اسلام لایا تھا۔ تو جب وہ شہید ہو گیا تو دحیہ وہاں سے اٹھے اور قیصر کے پاس آئے اور قیصر کو آ کر بتایا کہ اسقف اعظم کے ساتھ تو یہ ہوا۔ تو قیصر کہنے لگا کہ اگر میں ایمان لے آتا تو میرے ساتھ بھی یہی ہوتا۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ تو انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا، اور اس کے بعد اس نے ایک سونے کے بکس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط رکھا اور اس کو محفوظ کیا، اور آ کر یعنی ایمان لانے سے، اسلام لانے سے اسے معذرت کر دی۔ قیصر واپس آئے، یہ دحیہ کلبی واپس آئے اور انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات سنائی۔ اس سے خط کے اندر جو الفاظ تھے اس میں ایک جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اسلم تسلم، ایمان لے آؤ سلامت رہو گے۔ اگر یہ واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ایمان لے آتا اور اس جملے پر ہی غور کر لیتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی صورت کے اندر اس کو سلامتی کی یقین دہانی کرائی تھی کہ تم ایمان لے آؤ سلامت رہو گے، اس میں دنیا کی سلامتی مراد تھی۔ اگر یہ ایمان لے آتا تو اس کو نہ مارا جاتا، لیکن اس کی قسمت نہیں تھی ایمان لانے کی، اسی طرح دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اور اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں بعد میں ہم نے یہ خط اس کے لوگوں کے پاس بھی دیکھا۔ دوسرا خط جو ہے وہ آپ نے بھیجا تھا کسریٰ کے پاس، جس کا نام تھا خسرو پرویز۔ اچھا، یہ نام کے دونوں حصے مسلمانوں کے اندر آ گئے ہیں، خسرو نام بھی رکھا جاتا ہے اور پرویز نام بھی رکھا جاتا ہے۔ یہ دونوں نام مکمل جو ہے، خسرو پرویز جو ہے یہ شاہ ایران جو تھا، کسریٰ جو تھا اس کا نام تھا۔ اس کو آپ نے خط بھیجا، اور حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ السہمی، بنو سہم کے تھے، ان کو آپ نے یہ والا نامہ دیکھ کر بھیجا۔ تو جب وہ گئے اور کسریٰ کے دربار میں پہنچے تو اس نے آپ کا خط جب ان کو پیش کیا گیا تو آگ بگولا ہو گیا، مشتعل ہو گیا بہت زیادہ، اور کہا کہ مجھے وہ شخص العیاذ باللہ، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد، کہنے لگا کہ کیا مجھے وہ شخص اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے جو کہ میرا غلام ہے؟ میری سلطنت اتنی بڑی ہے اور وہ یہ کہاں سے عرب کا ایک وہ بندہ صحرا نشین مجھے کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر ایمان لے آؤ۔ اس وقت جو ہے وہ یمن جو تھا یہ باج گزار تھا ایران کا، یعنی ایران کی حکومت تھی یمن کے اوپر بھی۔ تو اس نے گورنر یمن جو تھا، بازان نام تھا اس کا، اس کو خط لکھا۔ قیصر نے کہا کہ اپنے 2 بندے، کیونکہ یمن قریب تھا حجاز سے، تو کہا کہ اپنے بندے بھیجو اور جا کر جس شخص نے مجھے خط بھیجا ہے اور ایمان لانے کی دعوت دی ہے اس کو گرفتار کر کے میرے پاس پیش کرو۔ اور پھر اس کے بعد اس نے آپ کے نام مبارک تو پڑھتے ہی اس نے اس کو چاک کر دیا تھا، پھاڑ کے ٹکڑے کر کے پھینک دی۔ نبی کریم سے حضرت عبداللہ بن حذافہ واپس آئے اور آپ نے آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اس نے تو نام مبارک چاک کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مزق اللہ تعالیٰ اس کی ریاست کے بھی ایسے ہی ٹکڑے کرے گا، ایسے ہی جس طرح اس نے خط کی۔ بازان کے پاس اس کا پیغام پہنچا تو بازان نے 2 آدمی بھیجے کہ جاؤ مدینہ جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لے کر آؤ، نعوذ باللہ۔ یہ 2 بندے آئے، ان کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور داڑھی منڈی ہوئی تھی، مونچھیں رکھی ہوئی تھی اور وہ بھی کافی بڑی بڑی، اور داڑھی صاف کی ہوئی تھی، حالانکہ مسلمان نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ نے چہرے مبارک پر ان کی شکل دیکھ کر ناگواری کے اثرات پیدا کہ یہ کیسی شکل بنائی ہوئی ہے کہ جو چیز رکھنے کی ہے داڑھی وہ صاف کی ہوئی ہے اور جو چیز نہیں رکھنے کی ہے مونچھیں وہ لمبی لمبی رکھی ہوئی۔ تو آپ نے چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا ان کی شکل کو دیکھ کر، اور آپ نے کہا کہ تمہیں کس نے ایسی شکل بنانے کا کہا ہے؟ تمہیں کس نے کہا کہ تم اس طرح کی شکل بناؤ؟ تو انہوں نے اپنی آ کر خواہش بتائی اپنا، تو صحابہ جانثار صحابہ چاروں طرف موجود ہیں، چونکہ قاصد کو مارا نہیں جاتا، پیٹا نہیں جاتا، ورنہ تو اگر صحابہ وہ جو کام دوسرے لوگ کرتے تھے تو ان کی دکا بوٹی بھی نہ ملتی ان دونوں کی۔ آپ نے ان سے کہا کہ جاؤ ان کو آرام کرواؤ۔ دونوں جو گرفتار کرنے 2 بندے آئے مدینہ میں، ہزاروں جانثاروں کے درمیان یہ 2 افراد آئے، تو آپ نے کہا ان کو آرام کراؤ، شام ہے۔ اور اس کے بعد اسی رات
کسریٰ کے بیٹے شیرویہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا جس رات یہ لوگ مدینہ میں تھے، یہ دونوں بندے. اور وہ جو آپ نے فرمایا اس کے بعد وہ بڑے حالات، وہ پھر لمبا ایک سلسلہ ہے کہ کسریٰ کی یعنی فارس کے اوپر اس کے بعد ہوا کیا. صرف 6 مہینے کے عرصے کے اندر 6 یا 8 بادشاہ تخت نشین ہوئے. اس کے بعد 6 مہینے کے عرصے کے اندر ایک کے بعد ایک، چند دنوں کے لیے بادشاہ آتا تھا، چند دنوں کے لیے بادشاہ آتا تھا. تو رات کو یہ واقعہ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ کسریٰ کا یہ انجام ہوا. صبح جب وہ لوگ آئے، صبح جب آپ نے ان کو کہا کہ لے کر آؤ، تو آپ نے ان سے کہا کہ تم جس کا پیغام لائے تھے، یعنی تمہارے آقا نے، بازان نے، یمن کے گورنر نے اپنے جس بادشاہ کا پیغام دے کے تمہیں بھیجا تھا میرے پاس، رات اس کو مار دیا گیا، وہ قتل ہو گیا اپنے بیٹے کے ہاتھوں. اور اب تو وہ بڑے حیران ہوئے، تو آپ نے ان کو رخصت کر دیا. یہ لوگ یمن پہلے پہنچ گئے بنسبت اس کے کہ ایران سے کوئی خبر یمن پہنچتی جو کسریٰ کے انجام کے بارے میں. تو انہوں نے جاتے ہی بازان کو بتایا کہ انہوں نے تو ہمیں یہ بتایا کہ خسرو پرویز مارا گیا ہے. تو اس نے کہا چلو یہ اب ان کی حقانیت کا صحیح ٹیسٹ ہو گیا. بازان نے کہا ابھی آج کل کے اندر ہمیں خبر بھی آنے والی ہوگی ایران سے، پتہ چل جائے گا اگر بادشاہ مارا گیا ہے تو خبر آئے گی، نئے بادشاہ کی اطاعت کا پروانہ آئے گا اور ہمیں پتہ چل جائے. ان کو کیسے پتہ چل گیا ہم سے پہلے؟ اگر یہ خبر صحیح نکلی تو پھر ان کے نبی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ خبر یہ لوگ 2 بندے وہاں یمن پہنچے اور اس کے بعد ہی 1-2 دن کے بعد ایران سے خبر آ گئی کہ بادشاہ مارا گیا، اور اسی دن مارا گیا جو رات یہ دونوں مدینہ منورہ کے اندر تھے. اس پر بازان اپنے تمام لوگوں کے ساتھ مسلمان ہو گیا. اس نے کہا کہ جی یہ خبر جن کو پہلے سے پہنچی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی یہ اللہ کے نبی ہے، کوئی اور صورت نہیں تھی کہ ان کو یہ خبر جس رات یہ واقعہ وہ اسی رات کیسے پتہ چل گیا. ظاہر بات ہے نا، وہ ٹیلی فونوں کا زمانہ نہ کسی اور چیز کا زمانہ، تو اللہ جل شانہ کی طرف سے اطلاع تھی. یہ خط گیا تھا کسریٰ کے نام جو فارس کا بادشاہ تھا. دیگر بادشاہوں کے نام جو خطوط ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کا ذکر ہوگا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.